رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل کنز الایمان اسکول ٹی وی میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ اپنی کلاس 5 کی اردو کی بک نکال لیں اور آج ہم پڑھیں گے خیورہ کی سیر۔ تدریسی مقاصد: بچوں کو پاکستان میں موجود قدرتی معدنیات کے وسیع ذخائر سے متعلق معلومات فراہم کرنا، بچوں کو چٹانی نمک کے اصول سے آگاہ کرنا، بچوں میں مشاہدے کے عمل کو فروغ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے تدریسی مقاصد ہیں کہ آپ جان سکیں کہ معدنیات کے وسیع ذخائر کیا ہوتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور ان کے بارے میں معلومات فراہم کرنا آپ کو، اور چٹانی نمک جو ہم پہاڑوں سے نکلتے یا کانوں سے نکلتا ہے نمک، اس کے بارے میں آپ کو بتانا۔ ٹھیک ہے، اب میں اسے پڑھوں گا، آپ اسے غور سے سنیں اور سمجھیں۔ کھانا کھاتے ہوئے سعد نے پوچھا، ابو جان یہ نمک کہاں سے آتا ہے؟ ابو جان نے جواب دیا، بیٹا نمک حاصل کرنے کے دو بڑے ذرائع ہیں، ایک ذریعہ تو سمندر کے پانی سے اور دوسرا پہاڑوں سے نمک حاصل کرنے کا ہے۔ سعد نے حیرت سے پوچھا، ابو جان کیا نمک کے بھی پہاڑ ہوتے ہیں؟ ابو جان نے بتایا، جی بیٹا، نمک کے بھی پہاڑ ہوتے ہیں، یعنی کوہستان نمک۔ پاکستان میں خیورہ کے مقام پر نمک کی بہت بڑی کان موجود ہے، جہاں سے کان کنی کے ذریعے نمک حاصل کیا جاتا ہے۔ ابو جان نے کہا، ایسا کرتے ہیں، ہم خیورہ کی سیر کا پروگرام بناتے ہیں، وہاں جا کر آپ خود نمک کے پہاڑوں کو دیکھ سکیں گے۔ چھٹی کے روز سعد بہت خوش تھا، وہ اپنے امی ابو کے ساتھ خیورہ کی سیر کے لیے روانہ ہوا۔ خیورہ ضلع جہلم کے شہر پنڈاڈ دن خان کے نزدیک واقع ہے۔ جب وہ لوگ خیورہ پہنچے تو دیکھا کہ دوسرے اسکولوں کے بچے بھی اپنے اساتذہ کے ساتھ نمک کی کان کی سیر کو آئے ہوئے تھے۔ ابو نے ٹکٹ خریدنے کے بعد ایک گائیڈ بھی اپنے ساتھ لے لیا تاکہ وہ انہیں معلوماتی باتیں بتا سکیں۔ گائیڈ نے انہیں بتایا کہ نمک کی یہ کان بہت قدیم ہے، یہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ اس کی دریافت سکندر اعظم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ اس کان کی 17 منزلیں ہیں۔ سیاحوں کو صرف زمینی منزل پر جانے کی اجازت ہے، باقی منزلوں پر نمک نکالنے کا کام جاری ہے۔ کان کی ایک منزل پر سانس کے مریضوں کے لیے ہسپتال بنایا گیا ہے، جہاں نمک کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کا فوری علاج کیا جاتا ہے۔ خیورہ کی کان کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک ٹرین موجود تھی، جس میں بیٹھ کر بآسانی ایک طویل سرنگ کو پار کیا جا سکتا ہے۔ سعد اور اس کے والدین اس ٹرین میں بیٹھ کر کان کے اندرونی حصے میں پہنچ گئے۔ اس حصے کو خاص طور پر سیاحوں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ وہاں انہوں نے نمک کی رنگ برنگی اینٹوں سے تیار عمارتیں دیکھیں، جن میں مینار پاکستان، بادشاہی مسجد، شیش محل، دیوار چین کا ماڈل اور مری کی مال روڈ کا منظر وغیرہ شامل ہیں۔ نمک کی اینٹوں سے بنی یہ چھوٹی چھوٹی عمارتیں نہایت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ان عمارتوں کے اندر بجلی سے روشن ہونے والے بلب بھی لگائے گئے تھے، جن کی روشنی سے یہ اور بھی حسین دکھائی دے رہی تھیں۔ سعد ہر چیز کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے وہاں نمک کے پانی کے بہت بڑے بڑے تالاب بھی دیکھے۔ گائیڈ نے سعد اور اس کے گھر والوں کو ان تالابوں کے نزدیک جانے سے منع کر دیا۔ ابو نے وجہ پوچھی تو گائیڈ نے بتایا، ایک تو یہ تالاب کافی گہرے ہیں، دوسرے ان میں نمک کی مقدار بہت زیادہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نمک کی کان کا یہ اندرونی
یہ باہر سے جو دروازہ ہے مین یہ ہے، اور اس کے اندر یہ ٹرین جاتی ہے، جیسے آپ کو پٹری نظر آ رہی ہے جو انسان کے لیے نہایت خطرناک ہے۔ سعد کو نمک کی دیواروں بھی بہت پسند آئی، ان دیواروں پر نمک کے مختلف رنگ جھلک رہے تھے۔ گائیڈ نے بتایا کہ کان کا درجہ حرارت سردی گرمی میں معتدل رہتا ہے۔ یہاں سے نکلنے والا نمک سے پاکستان نہ صرف اپنی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ دوسرے ملکوں کو بھی یہ نمک برآمد کرتا ہے۔ کان کے اندر ایک کنٹین تھی جہاں بہت سے لوگ کھانے پینے کی چیزیں خرید رہے تھے۔ سعد اور اس کے گھر والوں کو بھوک اور پیاس محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ انہوں نے وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں خریدیں اور اطمینان سے کرسی پر بیٹھ کر کھائیں۔ سعد کی امی کو نمک سے بنی سجاوٹی اشیاء بہت پسند آئیں، ان میں نمک سے تیار کیے ہوئے مختلف کھلونے، ٹیبل لیمپ اور برتن وغیرہ شامل تھے۔ انہوں نے اپنی پسند کی کچھ چیزیں خرید لیں۔ سعد کے ابو نے سب کی تصاویر بنائیں تاکہ یادگار رہیں۔ واپسی پر انہوں نے گائیڈ کا شکریہ ادا کیا اور سعد سے آج کی سیر کے دوران حاصل ہونے والی معلومات کے بارے میں پوچھا۔ سعد نے خوش ہو کر جواب دیا، جی ابو، آج میں نے دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان کے بارے میں بہت کچھ جانا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سعد نے نمک کی کان سے حاصل ہونے والی معلومات کا مختصر حال اپنے ابو اور امی کو سنایا اور کہا کہ مجھے آج کا سفر ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہ کچھ خاص الفاظ لکھے ہوئے ہیں: ذرائع کان کنی، مشاہدہ، دریافت، سیاحوں، برآمد، جھلک۔ سوال نمبر 1، سبق کے مطابق درجہ ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، نمک حاصل کرنے کے دو بڑے ذرائع کون کون سے ہیں؟ ایک سمندر کے پانی سے اور دوسرا پہاڑوں سے۔ یہ دو بڑے ذرائع ہیں نمک حاصل کرنے کے۔ ب، سانس کے مریض نمک کی کان میں کس طرح صحت یاب ہوتے ہیں؟ سانس کے مریضوں کے لیے نمک کی کان کے اندر ہی ایک سانس کا ہسپتال بنایا گیا، سانس کے مریضوں کے لیے ہسپتال بنایا گیا ہے۔ وہاں جو مزدور کام کرتے ہیں نمک کی کان میں، وہاں صحت یاب ہوتے ہیں۔ جیم، نمک کی اینٹوں سے تیار کردہ عمارتوں میں کسی دو کے نام تحریر کیجیے۔ بادشاہی مسجد اور مینار پاکستان۔ یہ جیم کا آپ جواب یہ لکھ سکتے ہیں، مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد۔ دال، گائیڈ نے سعد اور اس کے گھر والوں کو نمکین پانی کے تالاب کے نزدیک جانے سے کیوں منع کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ بہت گہرے ہیں اور دوسرا اس میں نمک کی مقدار بہت زیادہ ہے جو انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ سعد کی امی ابو کو نمک سے بنی کون سی اشیاء پسند آئیں؟ سعد کی امی کو نمک سے بنی کون سی اشیاء پسند آئیں؟ اس میں کچھ نمک کے بنے ہوئے کھلونے، برتن وغیرہ پسند آئے، یہ آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، سبق کے حوالے سے درست الفاظ منتخب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، پاکستان میں خیورہ کے مقام پر دنیا کی ڈیش نمک کی کان ہے، دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان ہے۔ ب، نمک کی کان کی ڈیش منزلیں ہیں، 17 منزلیں ہیں، 17 منزلیں ہیں۔ جیم، نمک کی کان کی دریافت ڈیش کے زمانے میں ہوئی تھی؟ سکندر اعظم کے زمانے میں ہوئی تھی۔ دال، انہوں نے ڈیش کا شکریہ ادا کیا، گائیڈ کا شکریہ ادا کیا۔ سعد نے معلومات کا ڈیش مختصر حال اپنے ابو اور امی کو سنایا، مختصر، ٹھیک ہے، یہ آپ یہاں خالی جگہ پر کر سکتے ہیں۔ اب یہ کچھ الفاظ ہیں، ان کے جملے بنانے ہیں، تو جیسے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، ہم نے پڑھا ہے کان کنی، معلومات، صحت یاب، معتدل، یادگار، ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں اور اس پوری ایکسرسائز کو جو مشق ہے اسے آپ نے اپنے اسکول کی کاپیز میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4، کسی خاص شخص
مقام اور چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، مثلا پاکستان، دریائے راوی، سکندر اعظم۔ اب میں آپ کو اسم معرفہ کے بارے میں تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ اسم معرفہ کہتے ہیں کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کا نام۔ اب جیسے کہ دنیا میں جگہ تو بہت ہیں، لیکن اگر ہم کہیں مینار پاکستان یا بادشاہی مسجد تو یہ ایک خاص جگہ کا نام ہے نا۔ تو یا ہم کہیں خیورہ میں نمک کی کان، تو نمک کی کان تو بہت ہیں، لیکن خیورہ میں جو نمک کی کان ہے وہ صرف ایک ہے، تو یہ خاص ہے نا، اس لیے اس کو ہم اس میں معرفہ کہیں گے۔ اسی طرح ملک ہو جاتے ہیں، کافی ملک ہیں دنیا میں، بہت سارے ملک ہیں، لیکن اگر ہم کہیں پاکستان تو یہ خاص ملک ہے۔ تو اسی طرح ہم کہیں امریکہ، یہ خاص، اور جتنے ملک ہیں اگر ہم خاص ساتھ نام لے لیں تو یہ اس میں معرفہ بن جائے گا۔ اگر ہم خالی کہیں کہ یہ ملک ہے، وہ ملک ہے، تو یہ خالی یہ اسم ہے۔ تو اگر ہم کہیں اس میں معرفہ تو یہ خاص نام لینا پڑے گا۔ جیسے کہ شاعر تو بہت ہیں، لیکن اگر ہم کہیں علامہ اقبال تو یہ خاص شخص کا نام ہے نا، تو اس لیے اسے ہم اس میں معرفہ کہیں گے۔ اس سبق میں استعمال ہونے والے خاص نام دی گئی خالی جگہوں میں لکھیے۔ اب آپ نے اس میں معرفہ ان جو 5 خالی جگہ ہیں اس پہ آپ نے لکھنا ہے۔ ایک آپ کو بتا دیتا ہوں میں، جیسے کہ خیورہ میں نمک کی کان، یہ آپ لکھ لیں۔ اسی طرح آپ لکھ سکتے ہیں سکندر اعظم، یہ اس میں خاص، یعنی اس میں خاص اس میں معرفہ ہے، اور اسی طرح بہت سارے اس میں معرفہ یوز ہوئے ہیں اس سبق میں، تو آپ وہاں سے ڈھونڈ کے آپ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5، سبق کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ الف، خیورہ کے مقام پر نمک کی بہت بڑی موجود ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب نمبر 2 کان، کیا موجود ہے؟ کان۔ بے، خیورہ کا مقام واقع ہے کہاں؟ اس کا جواب ہے نمبر 3 جہلم میں۔ جیم، کان میں نمک کے پانی کے بڑے بڑے تالاب ہیں، اس کا جواب ہے یہ 4۔ دال، نمک کی کان کا درجہ حرارت سردیوں اور گرمیوں میں معتدل رہتا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ یہ نمبر 2۔ ہے، کان کی ایک منزل پر مریضوں کے لیے ہسپتال بنایا گیا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ نمبر 3 سانس کے مریضوں کے لیے ہسپتال بنایا گیا ہے۔ اچھا، سرگرمیاں، کسی تفریحی مقام کی سیر کیجیے اور اس کا حال اپنے الفاظ میں لکھیے۔ اگر آپ ان چھٹیوں میں کہیں گئے ہیں تو آپ وہاں کا جو اس کا صورتحال ہے، جو اتنا بھی حال آپ نے جو چیزیں دیکھی ہیں، آپ اسے اپنے اسکول کی کاپیز میں لکھ سکتے ہیں، اور آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب کے لیے ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اے رب دو جہاں، اے رب دو جہاں، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر شے میں تیرے جلوے، ہر چیز تیری پہچان، اے رب دو جہاں۔